کچھ فضائل جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے خصوصی ہیں. جیسے دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد تمام مخلوق میں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سب سے افضل ہیں. سرکار کے بعد سب سے افضل ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بعد آنے والے سارے انبیاء کرام کے والد ہیں، اور ہر آسمانی دین میں آپ کی پیروی اور اطاعت ہے. یہ بھی آپ کی خاصیت ہے. اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. اور ہر دین والے آپ کی تعظیم کرتے ہیں، اور آپ ہی کی یاد قربانی ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا نا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. تو آپ ہی کی یاد جو ہے قربانی ہے، اور آپ ہی کی یادگار حج کے ارکان ہیں. آپ ہی کعبہ شریف کی پہلی تعمیر کرنے والے، یعنی اسے گھر کی شکل میں بنانے والے ہیں. اور جس پتھر مقام پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ شریف بنایا تھا، وہاں قیام اور سجدے کرنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اور قیامت میں سب سے پہلے آپ ہی کو عمدہ لباس عطا ہوگا، اس کے فوراً بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا ہوگا. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے، تفسیر نعیمی میں موجود ہے، مسلمانوں کے فوت ہو جانے والے بچوں کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی بیوی صاحبہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم برزخ میں پرورش کرتے ہیں. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ایک وصف ملتا ہے، آپ کی ایک خاصیت ملتی ہے. علماء نے لکھا ہے کثیر الدعاء متضرع، کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ دعائیں کرنے والے تھے، اور بہت زیادہ عجز و انکساری کے ساتھ گریہ زاری کرنے والے تھے. حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے شہزادے بڑے حضرت اسماعیل ہیں. آپ کا نام اسماعیل جو رکھا گیا، اس کی ایک وجہ علماء نے بیان فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اکثر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے اسماعیل اولاد کی، کہ 99 ایئرز تک، یعنی 99 سال تک آپ کو اولاد نہیں عطا کی گئی. اب آپ نے دعائیں کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری عطا فرمائی، بشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے انہیں ایک عقل مند لڑکے خوشخبری عطا فرمائی. یہ جو نا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دعائیں کرتے رہے، اسمع کہ تو سن لے، یا کا معنی اے، ایل جو ہے یہ عبرانی زبان میں اللہ کا نام ہے. تو یوں یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے، اسمع یا عیل، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا تو اس کا نام بھی اسی پر رکھ دیا، اسماعیل. تو یہ بھی ایک یاد تازہ کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقرب تھے اور اللہ کو کیسا یاد کرنے والے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے شرف عطا فرمائے. امام احمد بن حنبل نے نقل فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2 بھوکے شیر جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر چھوڑ دیے گئے. اللہ کی شان دیکھیں کہ شیر کا کام ہے شکار کرنا، اس کے سامنے جب شکار آئے اس کو دبوچ لینا، لیکن اللہ کا کرم کہ شیر دونوں بھوکے ہیں، بھوکے ہونے کے باوجود جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچتے ہیں تو انہوں نے آپ کو چاٹنا شروع کر دیا، سجدے کرنے لگے. وہ علماء لکھتے ہیں نا کہ جس بندے کے سینے میں اللہ کی محبت ایسی پیدا ہو جائے، وہ اللہ کو اتنا محبوب رکھے کہ ہر چیز سے بڑھ کر تو پھر دنیا کی جو ہر چیز ہے نا وہ اس سے ڈرتی ہے، اسے نقصان نہیں پہنچاتی. اور ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ گھر میں اناج نہیں تھا تو اناج لینے کے لیے نا گئے، اناج نہ ملا تو رستے میں آپ نے نا سرخ ریت جو ہے اس کے پاس سے گزرے تو اس سے بوریاں بھر لی.
جب گھر تشریف لائے گھر والوں نے پوچھا کہ کیا بنا اناج کا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ سرخ گندم لے کر آیا ہوں۔ جب انہیں کھولا گیا تو واقعی وہ سرخ گندم تھی، اور مصنف ابن شیبہ کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ جب اس گندم کو بویا گیا تو ان میں جڑ سے اوپر تک کنک یعنی گیہوں کی بالیاں بنی ہوئی تھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خصوصی انعام عطا فرمائے۔ آپ کی بڑی شان ہے، آپ کی بڑی عظمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مبارک ہستی کے طفیل ہماری بخشش فرمائے اور ان کے مبارک انداز پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ کام ایسے ہیں جو آپ سے ہی شروع ہوئے ہیں، جیسے سب سے پہلے آپ ہی کے بال جو ہیں سفید ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کی کہ مالک و مولا یہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ تیری بزرگی ہے، شرف ہے۔ تو آپ نے دعا کی کہ اے مالک و مولا اس میں اور اضافہ فرما، اور سب سے پہلے آپ ہی نے سفید بالوں میں مہندی لگائی، سب سے پہلے آپ ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا، اور سب سے پہلے آپ ہی نے منبر پر خطبہ دیا، سب سے پہلے آپ ہی نے راہ خدا میں جہاد کی، اور سب سے پہلے آپ ہی نے مہمان نوازی یعنی مہمانی کی رسم شروع کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی مال و دولت دی، بڑی فراخی ہو گئی، تو پھر آپ نے غرباء کے لیے کئی لنگر خانے بنائے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، مسافروں کو کھانا کھلانے کے لیے، اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی ملاقات کے وقت لوگوں سے گلے ملے، اور سب سے پہلے آپ ہی نے سورید تیار کیا۔ تو یہ کچھ وہ چیزیں تھیں جو آپ سے ہی شروع ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔